افغان صدر اشرف غنی، سابق افغان صدر، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ تصدیق کہیں سے بھی نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر ایک دھماکہ دار خبر آپ کو دیتا ہوں۔ صبح سے کیا کل سے چل رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب فلاں ملک چلے گئے، فلاں ملک چلے گئے، فلاں ملک چلے گئے۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اشرف غنی جیسے ہی افغانستان سے غائب ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ صدارتی محل سے نکلتے ہیں، اس کے بعد ایک جگہ وہ آدھا گھنٹہ رکتے ہیں تو ان کے ساتھ باقاعدہ راہ کے 3 اہم ترین افراد ہوتے ہیں اور وہ یہاں سے سیدھا بھارت جاتے ہیں اور 4 گھنٹے بھارت کے ایک فضائی اڈے کے پاس ایک اہم ترین عمارت میں گزارتے ہیں۔ یہ کنفرم ہوا ہے کہ 4 گھنٹے اشرف غنی نے بھارت میں گزارے۔ ان کے ساتھ کم از کم 11 لوگ تھے۔ 3 لوگ راہ کے اہم ترین افراد تھے، باقی لوگ جو تھے وہ افغانستان کے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اب وہ NDS کے ہو سکتے ہیں، اب وہ کسی اور ان کے اپنے خاص آدمی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو بڑی کنفرم ہے کہ اشرف غنی جو ہے یہاں سے سیدھا افغانستان سے بھارت گئے۔ اب بھارت جانے کے بعد وہ کس ملک میں جاتے ہیں، بذریعہ کس ملک جائیں گے، اور وہ گئے بھی افغانستان کی اپنی ایئر لائن جو ہے اس پہ گئے ہیں۔ چھوٹا طیارہ تھا جس میں وہ گئے ہیں۔ جانے کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ بڑی اہم اطلاع ہے کہ وہ بھارت گئے ہیں، تاجکستان ازبکستان نہیں گئے۔ اگر وہاں گئے ہوتے تو ذہن میں رکھیں کسی ملک کی فضائی حدود اور دیگر معاملات کے حوالے سے کوئی جتنا مرضی چھپانا چاہے وہ چھپ نہیں سکتا، چونکہ طیارہ بھی تو مار گرا ہے نا تاجکستان۔ دیکھیں اشرف غنی جو ہیں یہ بہترین دوست ہیں بھارت کے۔ انویسٹمنٹ تھی بھارت کی، بھارت کے اندر تو ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 15 اگست کو ان کا یوم آزادی نہیں، یوم سوگ تھا، یوم ماتم تھا، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک نیا سروے یہ ہے کہ مودی صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس سال کے آغاز پہ 66% تھی، جبکہ موجودہ صورتحال میں 23% ہو چکی ہے۔ 23% سے اب نیچے جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتی حکومت اس واقعے کے بعد جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہاں کے حالات بڑے چینج ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یا سر جب یہ اشرف غنی جاتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ پیسے بھی لے کر جاتے ہیں اور دیگر معاملات بھی اپنے درست کر کے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی فیملی کے لوگ ایک دن پہلے نکل جاتے ہیں۔ یا سر ان کے قریب ترین جو فیملی کے لوگ ہیں یہ ایک دن پہلے نکل جاتے ہیں، اور اشرف غنی کا ایک سٹاف کا اہم ترین شخص جو افغانستان میں ہے وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جناب میں سب سے قریب ترین شخص تھا، مجھے بھی نہیں بتایا گیا وہ کس طرح نکل گئے۔ یہ اسی طرح نکل گئے جس طرح میاں نواز شریف وغیرہ کی فیملی نکل گئی تھی نا سعودی عرب، تو چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی صاحب اور باقی بیچارے انتظار ہی کرتے رہے شاید ہمیں بتا کے جائیں گے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ میں چلا اس کے بعد مجھے کیوں نکالا، یہ ہوا ہے۔ یا سر اب افغانستان کی صورتحال بڑی تبدیل ہو رہی ہے۔ اشرف غنی یا دوسرے لوگوں کو شاید یہ علم تھا کہ کسی طریقے سے وہاں پہ یہ جب معاملات ہوں گے تو انٹرنیشنل طور پہ بہت سی قوتیں آ جائیں گی، ان کو بچا لیں گی۔ لیکن رانا صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ تجزیے جو تھے، دعوے جو تھے، وہ تو سب غلط ہو گئے۔ 30 دن نہیں، 90 دن نہیں، 3 دنوں کے اندر انہوں نے کابل پر دیکھیں یاسر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے قبضہ نہ کہیں اور کوئی شخص بھی اب اس کی مخالفت نہ کرے۔ دیکھیں طالبان آئے، کسی نے رکاوٹ ڈالی، کسی نے روکا انہیں، کوئی مزاحمت ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا وہاں پر ایک دکان لوٹی گئی؟ کیا کسی کو قتل کیا گیا؟ کیا کسی کے گھروں کے اندر داخل ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب ایک ملک کی فوج خود مزاحمت نہیں کاری، وہ کہہ رہی ہے جناب آپ آ جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ قبضہ نہیں ہے، وہ خود پیشکش کر رہے ہیں، وہ آگے۔ اور یاسر ایک ذہن میں رکھیے گا بات، آنے والے دنوں میں چین بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ، یہ میں آپ کو بالکل بتا دوں۔ اشارہ دے رہی ہے چائنا نے بھی، اور یہ حکومت کو ایک تو یہ افغان طالبان کی حکومت کو مستحکم کرے گا، دوسرا ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبہ، 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبہ جو ہے یہ پاکستان سے تو افغانستان، وہاں سے سینٹرل ایشیا اور رشیا تک جائے گا۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں، اس کے بعد چونکہ ہمارے ساتھ بڑے سینئر صحافی ہیں افغانستان سے، وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ ایک خبر دے دوں آپ کو بڑی، کہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے، اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اور داعش کو بھاری فنڈنگ کر چکا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ کسی طریقے سے کابل کے اندر خانہ جنگی شروع کرو۔ افغان طالبان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پہلے کابل کا کنٹرول مکمل کرنے کے بعد، امن بحال کرنے کے بعد، اول ترجیح ان کی داعش اور طالبان جو ہیں پاکستانی طالبان، ان کا خاتمہ ہوگا۔